لے جی آپ یہ خبر سنیں، ہمیں گیلانی کی بات پر یقین ہے، زرداری کی بات پر نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب. یہ تو بڑا تگڑا سا بیان ہے زرداری صاحب کے خلاف. میاں صاحب جو ہیں انہوں نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب تک میاں صاحبان کے ساتھ جتنے بھی معاملات طے ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پر یوسف رضا گیلانی ان کے درمیان واسطہ ہیں، لیکن صرف واسطے کو یہ سمجھ لینا کہ صرف یہ قابل اعتماد شخص ہے اور باقی کوئی نہیں ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ یوسف رضا گیلانی کوئی بھی ایک ایسا فیصلہ یا کوئی بھی ایسی کمٹمنٹ جو ہے وہ میاں صاحب سے اس صورت میں کر لیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو معلوم نہ ہو، یا صدر آصف علی زرداری ایک تجویز کی مخالفت کر رہے ہوں اور یوسف رضا گیلانی وہی تجویز لے کے میاں صاحبان کے پاس پہنچے. ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. وہ بھی دونوں موٹا ہے. جی، اصل مسئلہ یہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی وہ رابطے کے آدمی ہیں جو میاں صاحبان کے ساتھ، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، تو اچھے تعلقات کو قابل اعتماد قرار دے دینا اور سیاسی اختلافات کو ناقابل اعتماد قرار دے دینا یہ میاں صاحب کی طرف سے تھوڑی سی لگتا ہے جیسے انہوں نے زیادتی فرما. اور پھر ایک اور بات، جو صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کا جو تھوڑا سا وہ جو تابناک ریکارڈ ہے نا وعدے توڑنے کا، اس کی وجہ سے تھوڑے سے وہ پورے پاکستان کے اندر ہی تمام سیاسی جماعتیں تھوڑا سا اعتماد کے بحران میں مبتلا ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید یہ بحران بھی ختم ہو جائے گا. Can I speak now؟ جی پلیز. اچھا جی، بات یہ ہے جی کہ میں چھوٹے میاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں جی آپ کو گیلانی صاحب پر اگر اعتماد ہے، اعتبار ہے، تو ان کی کون سی ایسی ادا ہے جس پر آپ اعتماد کر بیٹھے ہیں؟ کیا گیلانی صاحب طویل دھاگا بہت اچھا کرتے ہیں؟ اچھا، گیلانی صاحب جو ہیں اگر ڈنگر بچہ دودھ دینا چھوڑ جائے تو دم کر کے اس کا دودھ چالو کرا دیتے ہیں. لو کر لو بات. ہاں جی، اور اگر گیلانی صاحب ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں کہ ٹائر کو آگ لگا کے اس کے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. ویسے یہ کرتے ہیں وہ ایک پہیے والی سائیکل چلا لیتے ہیں، اور یا پھر وہ چھوٹی سی اتنی سی سائیکل چلا لیتے ہیں. جب ایسا کچھ نہیں کر سکتے تو کس بات کا آپ اعتماد اور اعتبار کر رہے؟ چلے مانا میں نے مانا کہ آپ نے گیلانی صاحب پر اعتماد کر لیا، تو اگر زرداری صاحب کو ان پر اعتماد نہ ہوا تو پھر یہاں پر لیتے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام گل بات میں. ویلکم بیک جی، پروگرام ہے گل بات، اور آئیے کرتے ہیں کچھ گل بات اور ساتھ میں کچھ خبریں سناتی ہوں میں. اچھا سنیں جی، پرویز رشید نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب کو، یعنی کہ آپ کے سویٹ سے ولن کو، گورنر پنجاب کو چابی بھر کر اچانک سیل نکال دیے جاتے ہیں. کس قدر مزے کا بیان ہے. میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہے نا وہ چابی بھرتا ہوگا. اچھا، اور اندر کی بات یہ ہے کہ مجھ کو یقین کامل ہے کہ رانا ثناء اللہ اور گورنر صاحب دونوں آپس میں مٹ ہو گئے. رانا ثناء اللہ اور گورنر پر نہیں تو دیکھو نا جی، ہیرو اور ولن اندر سے بالکل اسی طرح مٹ ہیں جس طرح فلموں میں ہوتا تھا کہ سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی دونوں کئی دفعہ آمنے سامنے آتے تھے، لوگ دیکھنے والے بیوقوف بن جاتے تھے کہ اب ان کی فائٹ ہو جائے گی. اچھا، تو جب فائٹ ان کی ہونے لگتی تھی تو یا پولیس آ جاتی تھی یا ان کی اماں آ جاتی تھی، تو وہ پھر اگلے بار لڑائی کا وعدہ کر کے تو دائیں بائیں ہو جاتے تھے. تو اسی طرح پرویز رشید کو کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا ہے. دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بیان دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گرم کرتے ہیں اور پھر کھلو کے تماشا دیکھتے ہیں. کیوں جی؟ اس کی گواہی مجھے تیفے کاٹھے نے دی ہے نا. ارے تیفا کاٹھا فرنیچر مارکیٹ میں موچی بازار اپنی موچی گیٹ جو ہے لت کے اوپر ڈی کو سپرے کرانے گیا تھا. ویری گڈ. ہاں جی، اور اس کو کوئی دو نگینے بھی ملے، اس نے کہا وہ بھی لت کے اوپر لگوانے. اس نے کہا کہ رحمان ملک کے پاس بھی ہیرو والا موبائل ہے تو میرے پاس لت کے اوپر اس نے نگینے لگوانے ہیں. واہ 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 واہ. تو اس کو کسی سیانے نے کہا تھا، تو وہ ڈی کو سپرے کرانے گیا تھا اور نگینے لگوانے گیا تھا موچی گیٹ فرنیچر مارکیٹ میں. تو وہاں اس نے دیکھا کہ گورنر اور رانا ثناء اللہ ایک کو موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے لڈو پیٹھیوں والے کھانے آئے تھے.
ارے واہ واہ واہ، اور ایک دوسرے کے منہ میں چٹنی کے چمچے ڈال رہے تھے. توبہ توبہ، کیسا منظر پیار ہے یہ. محبت کا اتنی انتہا ہوئی تھی. کمال ہے. کہیں تو وہ تو اب ایک آدھا دن وہ ٹھنڈ ڈھون رکھیں گے اور پھر اپنے اپنے توپوں میں رکھ کے تو دگا ٹھوس شروع بات کر سنیں، آپ نے تیفے کاٹے سے کہنا تھا کہ آج کل تو موبائل پہ فلم بن جاتی ہے، تصویریں کھینچ لیتا کوئی، پریس کو دے دیتے، بڑا مزہ آتا. نہ تو اس کی جسوسی پھر کسی کام کی رہ جاتی ہے اگر تم کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ اس نے کیا کیا ایکسپوز کر لیا ہے. چلے، لیاری کے لوگوں کی ریلی، وزیر داخلہ رحمان ملک کی برطرفی کا مطالبہ. آپ کے بیسٹ فرینڈ کو برطرف کرنے کا کہہ رہے ہیں. واہ ملکہ پھنس گیا نا. پھر روزے تو نے نہیں رکھے تھے، میں نے کہا تھا کہ ان دنوں میں چپ کا روزہ رکھ لینا. اس وجہ سے مگر 2-3 پریس کانفرنس کر کے پھنس گیا. اوے بھلیا تو ادھر چلا گیا لیاری میں. لیاری کے لوگ تو تیا من موتیا، تو لیاری نہ جا. لیاری دے جٹ برے اور لیندے پھائیاں پا. تو ان کو پتہ ہی نہیں لگا. وہ ادھر جانے سے تو نبیل قبول بھی یرکتا ہے. ایک دن لیاری بڑے غصے میں نبیل قبول چلا گیا. اچھا، وہ وہاں پہنچا، لیاری والے اس سے زیادہ غصے میں تھے. پھر کیا ہوا؟ بس پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. نہ کریں، یہ تو سننے والی بات ہے، سنائے نا. نہیں بس چراغوں میں روشنی. میں ہر بات نہیں پوری سنا سکتا. اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر بتائیں. نہیں وہ بس یہ سمجھ لو کہ ایک دن چاچی نے مجھ کو چمٹوں سے مارا تھا. چمٹوں سے؟ چمٹا آگ پکڑنے والا نہیں ہوتا، اس سے چمٹا گئے لوگ کچھ غلط سمجھ لیں. مارا تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ. ہاں ٹھیک ہو گیا پھر تو. جو لیاری کے معاملات ہیں وہ اب لیاری کے معاملات تھوڑے سے پیچیدہ ہو چکے ہیں. لیاری کے لوگ خود کو پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ سمجھتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو 2002 اور پھر 2008 کے الیکشن میں وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کیوں جیتتی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہی وہاں سے کامیاب ہوتے رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کراچی کے سرگرم اراکین ہیں وہ لیاری میں ہی پائے جاتے رہے ہیں. اب یک پاکستان پیپلز پارٹی وزیر داخلہ کے ذریعے یہ اعلان کرے کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو کس معنی میں لیا جائے گا؟ کہا ہی جا رہا ہے کہ وہاں پر جو امن کمیٹی ہے، پیپلز امن کمیٹی، اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے. لیکن کل جب پیپلز امن کمیٹی ہزاروں لوگوں کو لے کر کراچی کی سڑکوں پر نکل آئی تھی اور وہاں پر یہ نعرے لگ رہے تھے رحمان ملک صاحب کے خلاف، تو اسے کیا کہیں؟ کیا اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس بات سے انکار کرے گی کہ لیاری میں ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے؟ لیاری بھٹوز کا دوسرا گھر سمجھا جاتا رہا ہے.